الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم اس کا مقصد سمجھیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی جو بلا مقصد بنائی ہو، اسی طرح انسان بھی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بناتا جو بلا مقصد بناتا ہو۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، دریا ہیں، یہ اسپیکر ہے، یہ کرسیاں ہیں، پنکھے ہیں، کوئی بھی چیز انسان ایسی نہیں بناتا جو مقصد کے بغیر ہو۔ تو اللہ کی جو اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے تو نہیں بنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ مقصد نہیں پتہ ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی، جس کو ہمیں واپس کہاں لے کے جانا ہے؟ جنت میں، جہاں سے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے دادا جنت سے آئے تھے، تو ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ تو اس کے لیے جب تک ہمیں مقصد نہیں پتہ ہوگا تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں مقصد بتایا، جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ روٹی کمانا اور باقی جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ضروری کس لیے ہیں؟ تاکہ اصل مقصد کو سر انجام دے سکیں، اور اس اصل مقصد کو سر انجام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا کہ حلال اور طیب رزق کھائیں، اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ الحمدللہ حلال اور طیب رزق کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کو مقصد نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یہ جو مہینہ آیا رمضان کا، یہ ہمیں واپس مقصد سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے 3-4 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ 11 مہینے جو ہم دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، تو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ میں ایسا دیتے ہیں لوٹ آنے کے لیے، واپس آ جانے کے لیے، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مجھ سے جڑنے کی کوشش کرو، میرا جو میسج ہے، میری جو کتاب ہے، اس سے جڑنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یاد تو بعد میں آئے گا۔ تو نہ صرف ہماری زندگی کا مقصد ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے تو ان کا بھی کوئی مقصد تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا، جس میں روزہ فرض کیا گیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا تو ہم اپنے آپ کو برائی سے، گناہوں سے اور بری باتوں سے روک لیں گے، اور بلکہ جیسے بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہو، تو باپ تو انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ان کی تو ہم پر عبادت فرض ہے، اور تو مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت فرض نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے میرے کان میں اذان کی آواز آئے اور میں اپنی باتوں میں مشغول رہوں، اپنے فیس بک میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی وقت ہم اس بات کا احساس کریں گے جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میرے اندر تقوی ہے یا نہیں، یا میری زندگی تقوی سے خالی ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جو میرے دل کی حالت آپ کے سامنے ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو میرے دل کی حالت آپ کے سامنے ہوتی ہے، وہ جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو میرے دل کی وہ حالت نہیں ہوتی، تو اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے۔ ہم تو پورے پکے ایمان والے، پورے پکے مسلمان ہیں، ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور اس رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے
کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا جو کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو قرآن سے خصوصی تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے تو ہمیں اس قرآن کی قدر اس مہینے میں خصوصاً کرنی چاہیے۔ اور قرآن میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہدایت چھپی ہوئی ہے، اور قرآن کے لیے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی بننا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے جڑ جائے، اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اور رمضان کا مقصد کیا بتایا؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی، ہمارے ازدواجی تعلقات سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہماری بھلائی چاہتے تھے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں۔ تو تقوی حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ واللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تقوی حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ تقوی والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ ہم تو دنیا میں عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر جگہ جگہ یہ بھی سورہ طلاق میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سورہ طلاق میں ہی کہ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانی سے بدل دیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، فرماتے ہیں کہ باغات میں ہوں گے اور نہروں کے درمیان ہوں گے۔ یہ تو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن قرآن شریف بھرا پڑا ہے کہ متقیوں کو پھر کیا کچھ ملے گا۔ تو ہماری ساری محنت جو اس مہینے میں ہونی چاہیے وہ بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تقوی حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں یہ کوئی چھوٹی محنت تو نہیں ہے۔ سوچیں اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے نا کہ مسلمان اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے رہ لیتے ہیں اس طرح۔ نہ صرف اس بات پہ حیران ہوتا ہے بلکہ وہ اس بات پہ بھی حیران ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہاں لائٹیں لگائی ہمارے اسد بھائی نے۔ خوشی کا اظہار ہے نا، ایک خوشی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ ہم خود سوچیں کس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم مشکل میں آ جائیں گے، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہمارے اور دوسری چیزیں بند ہو جائیں گی، اس پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، نعمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو یہ خوشی کا اظہار جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف بھوکا پیاسا رہوں گا، بلکہ اس میں قرآن کی برکتیں ہیں، اس میں میں قرآن کو سنوں گا، اس میں میں قرآن کو پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاروں گا تاکہ مجھے ہدایت حاصل ہو جائے، تاکہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ اور یہ اگر ہو گیا تو بعد میں جب میرے کان میں اذان کی آواز آئے گی پھر میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، پھر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا میں کرکٹ میچ کھیلتا رہوں یا کرکٹ دیکھتا رہوں یا گیمز کھیلتا رہوں یا مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کرتا رہوں، فضول چیزوں میں میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا اگر میں نے وہ محنت کر لی جو اس مہینے میں کرنی ہے۔ اور ہم میں سے کون مسلمان ہوگا جو اس بات پہ خوش ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اندر ایک جرم کا احساس تو رہتا ہے اور نیت بھی کرتے رہتے ہیں کل سے پڑھ لوں گا، کل سے پڑھ لوں گا۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تم کل سے پڑھنے کا ارادہ کرو، ابھی پڑھنے کا ارادہ نہ کرو۔ ہمیشہ شیطان ہمیں برائی سے ایسا نہیں ہے کہ فوراً روک دیتا ہے، وہ ہمیں بہانے سکھاتا ہے کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، تھوڑا کل کر لینا، شام میں پڑھ لینا، کل سے شروع کر لو، پرسوں۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے جس کی قدر اگر ہم نے کر لی تو پھر اللہ ہماری قدر کریں گے۔ جو میں نے بتایا نا سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے جو
تقوی والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اور آمین کس نے کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ یہ بد دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، کرنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم نے یہ احساس نہیں کیا کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے اور ہم وہ کرتے رہے جیسے رات میں ہو رہا ہے کہ لوگ کرکٹ کھیل کھیل کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ایک ایک گھڑی اس مہینے کی کتنی اہم ہے، تو یہ پھر مہینہ ضائع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ یعنی جس نے بھوکا پیاسا رہ کر اس مہینے کو گزارا اور وہ نہیں کیا جو کرنا تھا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو پھر اس نے اس مہینے کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے، یا اللہ اس رمضان میں ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تقوی کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ ہمیں تو آپ افطاری بھی دے رہے ہیں، سحری بھی دے رہے ہیں، تمام نعمتیں دے رہے ہیں یا اللہ، لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں، فلسطین میں ہیں، سوڈان میں ہیں، جگہ جگہ ایسے مسلمان ہیں جن کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یا اللہ ان کو مشکل سے نکال دیجیے، ان کا وطن آزاد کر دیجیے، ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، اور جو قابضین ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیے، اور جو قابضین کے جو مددگار ہیں ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل کے دھبے کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا شدید العقاب یا شدید العقاب یا شدید العقاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔